آج ہم سے سوال ہوا ہے جو آصف صاحب نے کیا ہے دبئی سے نووا سٹی کے متعلق۔ نووا سٹی اسلام آباد کا کیا مستقبل ہے اور نووا سٹی اب تک جو ہے وہ مشکل ٹائم سے کیوں گزر رہا ہے، جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ان پہ کیوں مشکل ٹائم ہے۔ بڑا سیدھا سا سوال ہے۔ نووا سٹی کہ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں، نووا سٹی اسلام آباد لاسٹ ایئر لانچ ہوا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں، اور جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اس وقت اس کے پاس NOC تو نہیں تھا، لیکن اس پروجیکٹ کی مارکیٹ میں جس طرح کی ہائپ کریٹ ہوئی تھی وہ بہت فینومینل تھی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ایک دم اٹیچ ہو گئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے بعد پنڈی میں ایک ایسا پروجیکٹ آیا تھا، اسلام آباد میں ایک ایسا پروجیکٹ آیا تھا جس میں بڑی تعداد میں انویسٹرز اور ڈیلرز فوراً اٹیچ ہو گئے تھے، اور اینڈ یوزرز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم اس پروجیکٹ کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس پروجیکٹ کے جو اونر ہیں وہ چودھری جنید افضال صاحب ہیں۔ چودھری جنید افضال صاحب کی فیملی نے اس سے پہلے GT روڈ پر ایک بڑا پروجیکٹ کیا ہے جس کو نیو سٹی کے نام سے، واک اینڈ کے نام سے آلریڈی لوگ جانتے ہیں۔ جب نووا سٹی انہوں نے اناؤنس کیا تو ظاہری بات ہے ایک پرانا ٹرسٹ بھی تھا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ اس پروجیکٹ میں منسلک ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ایک دم اس پروجیکٹ کی بڑی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی۔ پھر آتا ہے وہ وقت پنڈی اسلام آباد میں جو سب سے بڑا اسکینڈل تھا، راول پنڈی رنگ روڈ کا۔ چونکہ یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ نووا سٹی کو ایک ایکسیس وہاں سے بھی ملے گی، اور جب رنگ روڈ کا میڈیا نے پچھلی عید الفطر سے کچھ دن پہلے جب اسکینڈل اس کا پک کیا تو اس میں نووا سٹی کا نام میڈیا نے لینا شروع کیا، اور ایک دم سے جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے اور پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے میں بہت زیادہ ڈسٹربنس آئی، اور پروجیکٹ جتنا بھی تھا اور اس کی اتنی پروڈکٹ تھی وہ ایک دم نیگیٹیوٹی کی طرف چلے گئی۔ اب یہاں سے نارملی تو یہ ہوتا ہے جب اتنا بڑا اسکینڈل کہ آپ سامنا کریں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو نارملی یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ ہار مان جاتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں سب کو ماننی پڑے گی نووا سٹی کی مینجمنٹ کی، کہ انہوں نے نہ صرف اس وقت سٹینڈ کیا بلکہ ان ساری چیزوں کا سامنا بھی کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نیا پاکستان سے جو ہے اپنا NOC جو کہ اس سال رمضان المبارک میں ان کا آیا ہے، NOC اپروو کروایا اپنا۔ نووا سٹی کی جو لوکیشن ہے وہ ایئرپورٹس، اگر آپ اس وقت نووا سٹی کو ایکسیس کرنا چاہیں تو اس کا فتح جنگ روڈ پہ آپ جائیں، اور وہاں پر ایک گاؤں ہے کتبال کے بعد آپ لیفٹ سائڈ سے، کتبال کے فوراً بعد ایک روڈ آتی ہے، وہاں سے اندر کی طرف آتے ہیں تو آگے آپ کو نووا سٹی کی سائڈ CPEC کے ساتھ جڑی ہوئی ملتی ہے۔ نووا سٹی کا ایک ایکسیس کا جو بڑا کلیم ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم جو ہے وہ CPEC روڈ سے اپنا انٹرچینج لیں گے، اور انہوں نے اپلائی بھی کیا ہے، اس کے بارہا نیوز پیپرز میں بھی آ چکا ہے، اس پہ بارہا انہوں نے اس کی کیا کہتے ہیں اس چیز کی تائید بھی کی ہے کہ ہم نے یہ اپلائی کیا ہوا۔ اب اس سارے سینیریو میں دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک چیز پروجیکٹ کی سائٹ ہونا بہت ضروری ہے، دوسری چیز NOC اور اپروول ہونا بہت ضروری ہے، ایکسیسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، زمین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس وقت موجودہ سچویشن میں دیکھیں تو نووا سٹی کی ابھی اس لاسٹ ویکینڈ پہ انہوں نے ایک سائٹ پہ بڑا ایونٹ کیا جس میں انہوں نے میکسن کو نے آفیشلی سائٹ پہ جو ہے وہ اپنی مشینیں شفٹ کر دی ہیں، اور انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کر دی ہے۔ میکسن پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، 1952 کی بنی ہوئی کمپنی ہے کنسٹرکشن میں، اور انہوں نے اس سے پہلے بارہا بہت زبردست پروجیکٹس پاکستان میں ڈیلیور بھی کیے ہیں، جس میں لاہور میٹرو کا کچھ حصہ تھا، ڈفرینٹ پیکیجز، ڈفرینٹ پروڈکٹس، اسلام آباد کے اندر بہت سارے ہاؤسنگ کے نہ صرف ہاؤسنگ بلکہ اس کے علاوہ اوور آل کنسٹرکشن گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انہوں کی بہت ساری ڈیلیوری ہے۔ سو میکسن کا اگر ہم دیکھیں پچھلے 70 ایئرز میں نہ صرف آن ٹائم ڈیلیوری کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے، ان کا اپنا جو ہے مشینری اور فائنینشیل مسل بہت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے جو آنرز ہیں ندیم خان اور وسیم خان، ان کی لیڈرشپ کے اندر میکسنز بلا شبہ ایک بڑی اسٹرانگ گروپ ہے، اور اس طرح کا پروجیکٹ اگر میکسن اس کے اندر انوالو ہو رہی ہے تو یہ پروجیکٹ کو ایک ڈیفینیٹلی کریڈیبلٹی دیتی ہے۔ ابھی میکسن نے مشینیں شفٹ کی ہیں لیکن ان کی اور باقاعدہ گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے، اس ویکینڈ پہ سائٹ پر صدقہ دیا گیا ہے اور اس کے بعد مشینیں نے کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو سائٹ کے اوپر آلریڈی کچھ زمین کی جو ہے وہ براؤننگ بھی خاص ساری ہو گئی ہے، بولے واڈ کا کچھ حصہ تعمیر کیا گیا ہے، مسجد کا جو ہے وہ گراؤنڈ فلور کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دوسرے فلور کے جو ہے وہ کالمز کھڑے کیے جا رہے ہیں، 1-2 گھر بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کے اسٹرکچرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ سو اوور آل جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ NOC بھی ہے، پروجیکٹ کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہے، اب اس کے بعد اس کا جو ایک بڑا ایشو میجر آ رہا ہے وہ اس کی ایکسیسیبلٹی کا ہے، چونکہ CPEC روڈ کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے،
تو میرا ہمیں جو اس وقت جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی ہم نے کچھ جگہوں سے چیک بھی کیا اپنے سورسز کے تھرو کہ ان کی جو انٹرچینج ہے اس کے NOC کے اوپر خاصی موومنٹ ہے. وہ شاید میں کوئی بھی ٹائم فریم بتانے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن شاید بہت جلدی جو ہے اس کے اوپر کوئی پازیٹیو نیوز بھی آ جائے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کرنٹلی مارکیٹ کے اندر عید کے فوراً بعد جو ہے اس کی ایکٹیویٹی بڑھتی جا رہی ہے. سو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اچھا، پچھلے دنوں اس کے اندر کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اگر آپ نے اس کو فالو کر رہے ہیں پروجیکٹ کے، تو اس کے اندر جو ہے وہ بحرین کا ایک جو ہے وہ انویسٹرز کا ایک بڑا گروپ آیا ہوا تھا، جس کو ان کے جو ایک رائل فیملی کے ممبر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے پاکستان وزٹ کیا اور PM کے ساتھ میٹنگ، بورڈ آف انویسٹمنٹس، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری انویسٹمنٹ کرنی تھی. پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے 2 چیزیں کمیٹڈ کی ہیں. ایک تو اس کے اندر وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈیکل سٹی انہوں نے نہ صرف MOU سائن کیا بلکہ ڈیورنگ دس وزٹ انہوں نے کانٹریکٹ بھی سائن کیا ہے. اس کے اندر کمپلیٹ جس کو 360 میڈیکل کی فیسلٹیز کہتے ہیں، میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے، جس کے اندر آپ کی ہوٹلنگ ہے، جو لوگ باہر سے آ کے اپنا علاج کروانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہے. ریسرچ سینٹر ہے جس کی شاید پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہے. اس کے اندر آپ کی میڈیکل یونیورسٹی ہوگی، اور اس کے لیے نہ صرف انہوں نے جگہ الوکیٹ کی ہے بلکہ انہوں نے آلریڈی کانٹریکٹ بھی سائن کیا ہے. اور شاید اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ بہت جلد شاید کام شروع کر دیا جائے. دوسری چیز انہوں نے ایک بڑی ڈفرینٹ چیز پاکستان میں شروع کی ہے. وہ پاکستان میں پہلا جو ہے وہ اسلامک سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں. اسلامک سینٹر کے ساتھ بھی جو ہے خاصا ڈیٹیل اسلامک سینٹر، اس کی ڈیٹیلز اگر مزید میں جائیں تو اسلامک سینٹر کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ جو ہمارے دلوں کے بھی بہت قریب ہے، اس کے اندر وہ ایک میوزیم بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا، میوزیم میں ان کو جو ہماری جو بات ہوئی ہے چیئرمین نووا گروپ جنید افضال صاحب سے، سعودیہ کی ایک فیملی ہے جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ چیزیں ہیں. انہوں نے یہ اس چیز کو کمٹ کیا کمپنی کے ساتھ کہ ہم وہ چیزیں یہاں پر جو ہے وہ دیدار کے لیے اویلیبل ہوں گی اور وہ چیزیں ڈونیٹ کی جائیں گی اس میوزیم کو، اسلامک میوزیم کو. اور پاکستان میں میرا خیال ہے اس طرح کی میوزیم کی بہت زیادہ کمی تھی. اس کے ساتھ بہت بڑی مسجد ہے میوزیم کے ساتھ، اور ریسرچ فیسلٹی ہے. ابھی اگر آپ موجودہ سائٹ کے اوپر جائیں تو آپ کو ایک اور جو چیز بڑی ڈفرینٹ نظر آتی ہے. اس کے اوپر کام تقریباً اسٹرکچرلی کمپلیٹ ہو گیا ہے، شاید وہ 1-2 مہینے کے اندر اپ اینڈ رننگ ہو جائے. وہ برڈ ایویری ہے جس کے اندر اس کا آلریڈی اس سے ملتا جلتا ایک پروجیکٹ راول ڈیم کے قریب موجود ہے. برڈ ایویری جو CDA کے انڈر ہے، اور اس سے ملتی جلتی ایک برڈ ایویری یہاں پہ بنائی جا رہی ہے. یہ چیزیں دیکھیں میٹر کرتی ہیں ان ٹرمز آف کراؤڈ سائٹ پہ آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے ریٹس آٹومیٹکلی امپروو ہو جاتے ہیں. سو نووا گروپ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس گروپ کو دیکھیں تو پچھلے 1 سال کے اندر باوجود اس کے بہت بڑے ایشوز کا شکار رہے، انہوں نے 2 نئے پروجیکٹس بھی شروع کیے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں شاید ایک وقت ایک پروجیکٹ پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہری بات ہے یہ اوبویسلی جب کمپنی کوئی پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی دیر آر آلویز سم ریزنس. وہ اس کے بغیر اپنا کوئی اس طرح کا کام نہیں کر رہے ہوتے. ظاہری بات ہے ان کا سٹیکس ہمارے سٹیکس کے ساتھ ساتھ جب انویسٹرز ہوتے ہیں جو اس کے پروجیکٹ کے ساتھ ایفیلیٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کمپنی کا سٹیک بھی بہت بڑا ہوتا ہے. انہوں نے لاہور میں نووا 1 کے نام سے ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں پاکستان کا سب سے مہنگا کمرشل پلاٹ 5 اسٹار ہوٹل کا ہے اور کمرشل مال کا ہے، وہ انہوں نے پرچیز کیا. پلس انہوں نے پشاور کے اندر بھی NOC کے ساتھ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ نووا سٹی پشاور کے نام سے لانچ کیا تھا کچھ مہینے قبل. تو اوور آل فیلنگ تو یہ جا رہی ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ جو گروپ جو ہے وہ فوکسڈ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. مے بی بعض لوگ اس چیز پہ اعتراض تو کرتے ہوں گے کہ اور کرتے ہیں آلریڈی مارکیٹ میں کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ وقت سے شاید بہت زیادہ پہلے کر رہے ہیں، انہیں کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے. نووا سٹی اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو اگر جس طرح اگر یہ انٹرچینج کی اور ایکسیسیبلٹی کی سچویشن تھوڑی کلیئر ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر اوور آل ایک بہت امپیکٹ آئے گا. چونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی جتنے پیرامیٹرس ہیں وہ نہ صرف کمپلی ڈیولپمنٹ ورک کا پیرامیٹر ہو، NOC کا پیرامیٹر ہو، یہ سارے پیرامیٹرس تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو آصف صاحب اگر میں یہ کہوں کہ نووا سٹی اسلام آباد از دا رائٹ پروڈکٹ اینڈ آئی تھنک ان کمنگ ڈیز کمنگ منتھس اس میں نہ صرف امپرومنٹ ہونی چاہیے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ کیپٹل گروتھ کی بھی بڑی گنجائش موجود ہے. تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. مزید اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو ہمارے نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کسی پروجیکٹ کے اوپر میں اگر آپ نے جلدی گپ شپ کرنی ہے اور اگر آپ لوگ آنا چاہیں ہمارے آفیسز میں، ہمارے آفیسز UK میں موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، ڈو فیل فری ٹو کم ڈاؤن، ہیو اے کپ آف ٹی ود اس. Just have a discussion on overall Pakistan economy, structure, future, real estate. They all part and parcel. دیکھیے پاکستان میں ہم نے رہنا ہے
سو لیٹس ہیو اے ڈسکشن. سو کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ یس اس ایڈوائز دیر آر چانسز آر ویری پازیٹیو اسپیشلی فار نووا سٹی اسلام آباد. اٹ فیلز لائک things are about to change. Let's stay positive and let's hope for the best. Thank you very much and Allah Hafiz.